أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المقام امام ابو القاسم کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رب کریم میں نے اس لفظ حامیم میں دو قسمیں کہیں. اب ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. فرمایا حامیم میں رب کریم نے دو قسمیں کہیں. لفظ حا سے مراد رب کریم نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنے حق کی. حا سے مراد فرمایا حق ہے رب کریم، فرمایا قسم ہے مجھے اپنے حق کی. اور پھر میم سے مراد محبت ہے. میم سے مراد محبت ہے، جس کو عربی میں محبت کہتے ہیں، اردو میں ہم محبت کہتے ہیں. فرمایا رب کریم نے ہا کے لفظ سے، ہا کے حرف سے قسم کھائی ہے اپنے حق کی، وہ حق جو رب کا بندوں پر ہے. فرمایا مجھے قسم ہے اپنے اس حق کی جو میرا تم پر ہے. اور پھر ساتھ میں فرمایا مجھے قسم ہے اس محبت کی جو خدا تم سے فرماتا ہے. مطلب المقام یہ یاد رکھیے گا، ہم جتنی بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جتنی محبت کرے کوئی، چاہے ساری زندگی اپنے سر کو سجدے میں رکھے، لیکن پھر بھی اس کا رب اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. وہ تھی نا غلامہ باندھی، جس کو ہم لونڈی کہتے ہیں. پہلے زمانے میں غلامہ اور غلام ہوا کرتے تھے. ایک غلامہ اپنے مالک کے گھر بند کمرے کے اندر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رو رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ باری تعالیٰ مہربانی کرنا، کرم نوازی فرمانا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میری لغزشوں کو معاف کر دینا، میری خطاؤں کو مٹا دینا، اور مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمانا. جب وہ یہ دعا کر رہی تھی تو اتنے میں گھر کا مالک اٹھتا ہے. وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی عبادت کو دیکھتا ہے، اس کے سجدوں کو دیکھتا ہے، تو اس کی آواز کو سنتا ہے کہ وہ اللہ والیہ، اللہ کی ولیہ جو تھی، اللہ والی، وہ دعا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. واسطہ دیکھو وسیلہ کیسا ہے. عرض کرے باری تعالیٰ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، مہربانی کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس مالک نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ نہ کہے کہ باری تعالیٰ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، پتہ نہیں کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو نہیں جانتی، بلکہ تو یہ کہے کہ باری تعالیٰ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے، جو میں تجھ سے کرتی ہوں، کیونکہ تیری محبت واضح ہے ہر کسی پر کہ تو رات کو سوتی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی ہے، سجدہ ریز رہتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، ساری رات مصلی کی پشت پہ کھڑی رہتی ہے، مجاہدہ میں، جہد میں، ریاضت میں، عبادت میں، نوافل میں، اللہ کے سجدوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں تیری رات گزرتی ہے. تیری محبت تو واضح ہے، ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتی ہے کہ تو اپنے رب سے محبت کرتی ہے تو مصلی پہ کھڑی ہے نا، ورنہ ہر کوئی تو مصلی پہ نہیں آ سکتا. جس کے سینے میں رب نے اپنی محبت کا جلوہ رکھا ہے، جس کے سینے کو رب کریم نے اپنی محبت کا گھر بنایا، اپنی محبت کا مرکز بنایا، اپنی محبت کا محور بنایا، کہنے لگا وہی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. ہر کسی کو جھکنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور یہ بات حقیقت ہے. یاد رکھیے گا رب تعالیٰ ہر کسی کو جھکنے کی توفیق عطا نہیں کرتا، صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے
جس کے دل میں رب کریم کی محبت کا جلوہ ہوتا ہے، رب کریم اس کو جھکا دیتا ہے. تو وہ مالک کہنے لگا تو ایسا کر، رب کریم کو التجا کر کہ باری تعالیٰ تجھے اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں، اس محبت کا واسطہ نہ دے کہ جو رب تجھ سے کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. تو اس باندھی نے جواب دیا ہے، اللہ کے بندے میں یقین کرتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے محبت فرماتا ہے، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اپنے پاس بلاتا ہے، محبت کرتا ہے تو کہتا ہے ہر کوئی سویا ہوا ہے اے میرے بندی تو اٹھ کر میرے پاس آ جا. محبت کرتا ہے تو سونے نہیں دیتا، محبت کرتا ہے تو جگائے رکھتا ہے، محبت کرتا ہے تو جاگنے کی توفیق عطا کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو مصلی پہ آنے کا حق عطا کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو میرے سینے میں اپنی محبت کو جگائے رکھا ہے. اگر محبت نہ کرتا ہوتا تو مجھے بھی تیری طرح بستر پر لٹا رکھتا. ارے محبت کرتا ہے تو سوتا رہتا ہے اور مجھے جگاتا ہے، جگا کر کہتا ہے بندی ادھر نہ رہے بلکہ میرے پاس آ جا، میرے مصلی پہ کھڑی ہو جا. اور مصلی پہ کھڑی ہو کر کہے سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تو آ میری تعریف کر، میں تیری زبان سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں، میں تیرے لفظوں میں اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں، میں تیرے لفظوں سے اپنی حمد سننا چاہتا ہوں، میں تیرے لفظوں سے اپنی پاکیزگی سننا چاہتا ہوں، اپنی طہارت سننا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بے عیب ہونا سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے. یہ ہر کسی کی زبان سے مولا سننا گوارا نہیں کرتا. سو جس سے محبت ہوتی ہے مولا کو رب کریم فرماتا ہے ہاں اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے تو ہی کھڑا ہو جا، تو ہی کھڑا ہو جا، باقیوں کو رہنے دے، باقیوں کو رہنے دے، وہ رہ جائیں، تم اپنے بستروں پہ رہے، مسئلہ نہیں، پر تو نہ سو. کیوں کہ تم میرا محبوب ہے اور میں تیرا محب ہو گیا، تو ہی کرا، تو ہی کرا. سو محترم المومنین یہ وہی محبت ہے، یہ وہی محبت ہے. حضرت امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا مین مجھے اس محبت کی قسم جو میں اپنے بندوں سے فرماتا ہوں، اپنے بندوں سے فرماتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے دو قسمیں کھائی. پہلے فرمایا مجھے اپنے حق کی قسم، اور پھر فرمایا مجھے اس محبت کی قسم جو میں تم سے کرتا ہوں، جو میں تم سے کرتا ہوں. اب یہ بڑا توجہ طلب لطیف نکتہ ہے. فرمایا مجھے اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے، اور مجھے اس محبت کی قسم جو میں تم سے کرتا ہوں. اور پھر آگے بیان کر دیا ان الفاظ کا. فرمایا یہ برکت والی رات، یہ کتاب مبین ہے، اور یہ برکت والی رات ہے جس میں فیصلے کے اتفاق کے آگے بیان فرما دیا. اب اس بیان سے پہلے اپنے حق کی اور محبت کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اور یہ دونوں ایک ہی لفظ میں ایک ساتھ قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک قسم کھانے کا کہ مجھے اپنے حق کی قسم، یا صرف یہ فرماتا کہ مجھے اپنی محبت کی قسم، یا پھر اس حق کی قسم کے ساتھ کسی اور شے کی قسم کھا لیتا، اپنے محبوب کی قسم کھا لیتا، بیت اللہ کی قسم کھا لیتا، قرآن مجید کی قسم کھا لیتا. کسی قسم کا انتخاب نہیں فرمایا. قسم کا انتخاب فرمایا تو قرآن مجید اپنے محبت کی قسم کا انتخاب فرمایا. اپنے کلام میں اپنی محبت فرمایا، میرے حق کے ساتھ میری محبت ہے، میرے حق کے ساتھ میری محبت ہے. باری تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ اس محبت کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رب کریم اشارے دیتا ہے کہ قرآن مجید یہ ایسا نہیں کہ اس کا ہر ایک حرف معنی رکھتا ہے،
لفظ بات کی بات ہے، یاد رکھیے گا، حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں۔ ہر ایک حرف پر کلام مجید کا اپنے اپنے معنی رکھتا ہے، اپنے اپنے مطالب رکھتا ہے، اپنے اپنے معنی رکھتا ہے، اپنے اپنے مفہوم رکھتا ہے، اپنی تشریح اور تفسیر رکھتا ہے۔ ساری طرح یہ دونوں قسمیں یکجا کھانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے بندو ذرا سمجھو، اگر میں کہتا کہ مجھے اپنے حق کی قسم، تو حق میں حساب ہوتا ہے، حق میں حساب ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس کا حساب دے، کیوں کھایا ہے؟ کبھی کبھی بھائی بھی حساب کرتے ہیں، اور کہیں بھی نہ ہو ترکہ میں تو حساب ہوتا ہے نا، حصہ میں جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو حساب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پئی پئی کا حساب ہوتا ہے، بھائی میرا حق ہے، یاد رکھے تو حق میں حساب ہے۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندو، اگر میں فقط حق کو بیان کرتا اور فرماتا کہ مجھے اپنے حق کی قسم، تو تم پھنس جاتے، میرے حساب میں آ جاتے۔ میں کہتا کہ حساب دو، تو پھر تم میں سے کون ہے جو مجھے حساب دے سکے؟ یہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ میں حساب دینے والا، اور آپ مجھ سے حساب دے، کون ہے جو اللہ کو حساب دے سکے؟ وہ پڑھتے نہ سنتے بھی ایک حکایت ہے پرانے زمانے میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے گندم کا سٹا پھٹا توڑا اور اس کو پھونک ماری، اس کا بھوسا اڑا دیا اور دانے کھا لیے۔ جب بھوسا اڑا دیا تو پھر یاد آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں پکڑا نہ جائے، کیونکہ یہ میری فصل کا تو تھا ہی نہیں، کسی اور کی فصل کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو، یہ جو بھوسا ہے نا میرے کفن کے کنارے کے ساتھ باندھ دینا، ایک پلو کے ساتھ باندھ دینا۔ جب اس کو باندھ دیا گیا تو جب وہ مر گیا، قبر میں پہنچا، فرشتوں نے حساب لیا، بتا حساب دے۔ جب وہ حساب دینے کے لیے کھڑا ہو، اس نے کہا اور کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس یہی کچھ کیا تھا، اس کا بھوسا ساتھ لایا اور دانے کھا گیا۔ فرشتوں نے کہا اچھا، جب بھوسا تو ساتھ لایا، دانے کھا گیا ہے، اب دانوں کا حساب دے، اب دانوں کا حساب دے۔ وہ دانوں کا حساب دیتے دیتے پکڑا گیا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا اور حساب دے سکے، کوئی بھی ایسا نہیں۔ رب کریم نے فرمایا اگر میں حساب لینے پہ آ جاؤں تو کوئی حساب دینے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی قطب آ جائے، کوئی ابدال آ جائے، کوئی غوث آ جائے، جتنا بڑا مجاہد، جتنا بڑا جہد کرنے والا، ریاضت کرنے والا، عبادت کرنے والا، تہجد ادا کرنے والا، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزارنے والا آ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا آ جائے، بڑے سے بڑا مفتی آ جائے، مفسر آ جائے، محدث آ جائے، جس نے ساری زندگی مسجد سے بغیر قدم نہ رکھا اگر وہ بھی آ جائے، میرے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ حساب دے سکتا نہیں۔ تو فرمایا میں صرف اگر قسم کھاتا حق کی تو میرے حق میں حساب ہے، اور میں جانتا ہوں میرے بندے میرا حساب نہیں دے سکتے۔ جب وہ حساب نہ دے سکتے تھے تو پھر میں نے اپنے حق کے ساتھ اپنی محبت کو رکھ دیا، اپنی محبت کو رکھا، اور اپنے حق کے ساتھ اپنی محبت کو رکھ کر یہ اعلان کر دیا اے میرے بندو جو میرے حساب میں پھنس گیا، جو میرے حساب میں رہ گیا اور جہنمی بن گیا، کیونکہ میں اپنے بندوں سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی سگی ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ سو جو میرا بندہ میرے حساب میں پھنس جائے گا تو اس کے پھنس جانے پر اپنی محبت کا پردہ دار ہوگا، اپنی محبت ڈال کر اس کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دوں، اس کو جنتی بنا دوں۔ فرمایا میری محبت کو تلاش کر، میری محبت کو تلاش کر، یہ پہلا معنی اور مفہوم اور مقصد ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے محبت کا ذکر ساتھ کیا تھا کہ میرا بندہ اگر حساب میں پھنس جائے تو محبت میں آگے ہو جائے، محبت کے پردے میں آ جائے، محبت کی چادر میں آ جائے، محبت کے خلاف میں آ جائے، اور محبت کے خلاف میں آ کر اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بن جائے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے جو
لغت نے بیان کیا ہے. یہ حامیم کہتے ہیں کہ حما سے مشتق ہے. لفظ ایک دوسرے لفظوں سے نکلتے ہیں نا، نکلتے ہیں کہ لفظ نہیں نکلتے، لفظ بھی جنم لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہر زبان کا ہے، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، عربک، کوئی بھی زبان، ہر زبان میں لفظوں سے جنم لیتے ہیں، نکلتے ہیں. تو جو لفظ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشتق، اور جس لفظ سے نکلا ہو اس کو کہتے ہیں اپنا ماخوذ. جس لفظ سے لفظ نکلا ہو، یوں سمجھے کہ ابا کو ماخوذ کہتے ہیں لفظوں میں سے، اور جو اس سے پیدا ہو لفظ اس کو مشتق کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں اہل لغت کی حامیم مشتق ہے حما سے. تو جو لفظ جس لفظ سے نکلتا ہے تو وہ جتنا بھی آگے بڑھتا چلا جائے، اس سے جتنے بھی لفظ بنے، اصلی لفظ کا معنی ان کے ساتھ چلتا ہے. وہ لفظ جہاں تک بھی پہنچے وہ معنی ان کے ساتھ چلتا ہے. اب مثال دیکھیے، فرماتے حامیم حما سے نکلا ہے، اور حما کا ایک معنی ہے مکمل ہونا. عربی میں کہتے ہیں حمت نبیرا، حمت نبیرا. تنور ہے نا، تنور جب روٹیاں پکاتے ہیں تنور پہ پہلے اس سے آگ روشن کرتے ہیں. جب آگ روشن ہو جائے، تنور سرخ ہو جائے تو پھر اس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں. جب تنور سرخ ہو جائے، جلد جلد کر اس کے اندر آگ روشن کر کے جب تنور بالکل روشن ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حمت نبیرا، کہ تنور مکمل طور پر روشن ہو گیا. عربی میں اس کو تنور کو تنور ہی کہتے ہیں، ہماری سرائکی میں بھی تنور ہی کہتے ہیں، اور اردو میں آپ تنور کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تنور جب بالکل سرخ کلر کا ہو جائے جس میں روٹیاں پکائی جا سکے، جو اس وقت عربی لوگ کہتے ہیں حمت نبیرا، تنور بالکل سرخ ہو گیا، مکمل سرخ ہو گیا. یعنی کسی شے کے کامل ہونے کو بھی حما کہتے ہیں اور حامیم کہتے ہیں. حما اور حامیم کہتے ہیں. اب اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ اگر حامیم کا مفہوم دیکھیں تو اب اس کا مفہوم یہ ہوگا، رب کریم نے فرمایا مجھے اپنے حق کی قسم، مجھے اپنے حق کی قسم، اور پھر ساتھ ہی فرمایا میم، مجھے اپنی اس محبت کی قسم جو خدا تم سے فرماتا ہے. باری تعالیٰ کسی ایک قسم کو لے لیتا، حق کو لے لیتا یا محبت کو لے لیتا. فرمایا اگر حق کو لیتا تو فقط حق رہتا، فقط حق رہتا. اگر محبت کو لیتا تو فقط محبت رہتی. رب کریم نے فرمایا میرے بندوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حق اور میری محبت ایک ساتھ رہتے ہیں. میرا حق اور میری محبت ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر تم جاننا چاہو کہ رب کریم کا حق کیسے ملے گا یا محبت کیسے ملے گی، اگر حق پانا چاہتے ہو تو پہلے محبت کو اختیار کر لو، اگر محبت پانا چاہتے ہو تو حق کو اختیار کر لو. یہ دونوں لازم ملزوم ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اولاد ہے، اپنی اولاد، ان پر والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور پھر کچھ محبت ہوتی ہے. کبھی حقوق غالب ہوتے اور کبھی محبت غالب ہوتی ہے. یہ ایسا ہر کس نے کہ ایک ہی یک وقت محبت اور حقوق برابر کرے، ایسا ہر کس نے. کبھی کبھی حقوق غالب آ جاتے ہیں. جب حق غالب آتا ہے تو والد اپنے بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے، کبھی کبھی مارتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے. اس وقت حق غالب ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی کر کے آئے ابا اور اماں کہتے ہیں بیٹا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے. اس وقت محبت غالب ہوتی ہے. جب محبت غالب ہوتی ہے تو حق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب حق غالب ہوتا ہے تو اس وقت محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ حق اور محبت رہتے یکجا ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہتے. ایسا بھی نہیں ہے کہ حق باقی رہے محبت ختم ہو جائے، یا محبت باقی رہے حق ختم ہو جائے. ایسا نہیں. رب کریم نے فرمایا میرا کہنا بھی یہی ہے
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہزاروں گناہ کر کے آئے، سینکڑوں قتل کر کے آئے، 100 قتل کر کے بھی آئے، توبہ کے ارادے سے چل پڑے فقط، توبہ کے ارادے سے فقط چل پڑے، اللہ والوں کی بستی کی طرف روانہ ہو جائے، ان لوگوں کی طرف چل پڑے جہاں پر طائب لوگ رہتے ہو، جہاں پر میری عبادت کرنے والے رہتے ہو، عبادت گزار رہتے ہو۔ فرمایا جب میری محبت غالب ہوتی ہے تو وہ ایک بار ارادہ کرتا ہے تو فرمایا سارے گناہ عبادتوں میں کیا ادا کروا دیتا ہے۔ یہ بھی محبت جب غالب ہوتی ہے، اور پھر فرمایا جب حق غالب ہوتا ہے، اگلی مثال بھی دی، فرمایا کبھی کبھی حق بھی غالب ہوتا ہے۔ اب بندے کو معلوم ہے کہ حق کب غالب ہے، محبت کب غالب ہے۔ فرمایا بندے تو ڈر، تو دونوں چیزوں کو خاطر ملحوظ رکھ، اپنے سامنے رکھ، حق کو بھی رکھ، محبت کو بھی رکھ۔ جب حق غالب ہوتا ہے، آقا اسلام المسلم فرمایا بندہ ساری زندگی نیکیاں کرے، ساری زندگی نیکیاں کرے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مرنے سے پہلے ایک گناہ کرتا ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب علامہ شعیب الحریفی شرح علیہ رحمہ نے بیان فرمایا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے 40 یا 35 سال مسجد میں اذان کی مؤذن تھا، عبادت کرتا رہا، تہجد ادا کرتا، مکمل طور پر نمازی پرہیزگار تھا، متقی، لیکن ایک مرتبہ مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا تھا، مینار پہ، اب جانتے پہلے زمانوں کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے تاکہ دور دور تک آواز جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دیا کرتے ہیں، سنا ہے؟ وہ اونچی جگہ پہ اس لیے کھڑے ہوتے تاکہ دور تک آواز پڑے۔ تو جب مؤذن مسجد کے مینار پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، جب اس نے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کہتے ہیں دائیں بائیں منہ پھیرتے ہیں، جب اس نے حی علی الصلاح کا منہ پھیرا تو ادھر ہی جس طرح اس نے منہ پھیرا دیکھا کہ عیسائی کا گھر تھا، اس کی بچی بیٹھی اپنے بالوں کو کبھی اس کے دل کے اندر، مؤذن کے دل کے اندر اس بچی کی محبت پیدا ہوتی، اس کے گھر جاتا ہے، جا کر نکاح کی دعوت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کو چھوڑنا ہو، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، پھر آجا۔ اب دیکھیں اس نقطے سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم رکھیے گا کہ کچھ معلوم نہیں کہ کب تقدیر آ جائے، کب فرشتہ اجل آ جائے، موت کا پیغام آ جائے کہ آپ بندے تیرا وقت ختم ہو گیا۔ جب لڑکی نے شک رکھی کہ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کو چھوڑنا ہو، دل میں سوچتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کا کہنا مان لیتا اور اس کے بعد پھر دین قبول کر مسلمان ہو جائے، پہلے سے نکاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نکاح ہونے لگا، اپنے دین کا انکار کیا، جو ہی اپنے دین کا انکار کیا، اپنے دین کا انکار کر کے اس لڑکی کے گھر سے باہر نکل رہا تھا، جو ہی اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اٹکا گرا تو فوراً مر گیا، اوکے بھی مر گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ساری زندگی کی نمازیں کہاں چلی گئی؟ ساری زندگی کی عبادت کہاں چلی گئی؟ یہ رب کریم کا حق ہے۔ رب کریم کا جب حق غالب آ جاتا ہے نا محبت کا، تو رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کس نے ساری زندگی کا کیا ہے، رب کریم یہ نہیں دیکھتا اس کی سنت نہیں کہتا، رب کریم یہ نہیں دیکھتا کس نے ساری زندگی اذانیں کی ہیں، رب کریم یہ نہیں دیکھتا اس نے تو ساری زندگی درس قرآن دیا، رب یہ نہیں دیکھتا یہ تو محدث تھا، یہ تو مفسر تھا، یہ تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا تھا، یہ تو قاری تھا۔ رب کریم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا تھا، بس رب کریم یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تو نے میرے حق کو مارا ہے، تو میرے حق کے حق تلفی کی ہے، تو رب کریم فرماتا ہے جا تیرا راستہ جنت کا نہیں جہنم کا، تیرا راستہ جہنم کا ہے۔ اللہ کے مخلوق جب یہ تمنا آ جائے نا دل میں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا،
پتہ نہیں کہ یہ بات آئے گی یا نہیں، یہ بات آئے گی یا نہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ بعد کا انتظار نہیں کرنا ہمیشہ یاد رکھیں، جو بعد کا انتظار کرتے ہیں وہ اللہ کے حق کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے حق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر بعد کا انتظار کرو گے تو رب کریم فرمائے گا تو جانتا تھا کہ بعد کب آئے، ارے تیرے سامنے حال ہے تو اپنے حال کو دیکھ، اور حال کو دیکھ کر فرمایا تو اپنا حال کا فیصلہ کر، اور حال ہی میں اپنے رب کے ساتھ جڑ جا۔ فرمایا جو حال میں جڑے گا رب کریم قیامت تک اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے گا، قیامت تک اپنے ساتھ جوڑ رکھے گا، قیامت تک اپنے حال کو جوڑ کے رکھ۔ فرمایا اس لیے میں نے اپنی محبت اور اپنے حق کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن کبھی حق غالب ہوتا ہے، کبھی محبت غالب ہوتی ہے۔ فرمایا چاہے وہ غالب ہو یا وہ غالب ہو، میں اپنے دونوں حق اور محبت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ارے لوگوں مجھے اپنے حق کی قسم جو مجھ کو تم پر ہے، اور اس محبت کی قسم جو مجھ کو تم سے ہے، لوگوں مجھے اپنے حق کی بھی قسم ہے اور اپنی محبت کی بھی قسم ہے، تمہیں میرے حق سے بھی کرنا چاہیے اور میری محبت سے بھی کرنا چاہیے، دونوں سے ڈرو، دونوں سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ میری محبت پر میرا حق غالب آ جائے اور تم راندوائے درگاہ نہ چلے جاؤ، میری بارگاہ سے ضائع نہ ہو جاؤ، میری بارگاہ سے چھٹکارے نہ جاؤ۔ فرمایا ہر وقت ڈرو، اپنے حال کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ سموتا کا مقام یہ دوسرا معنی ہے حامیم کا، اور تیسرا معنی ہے حامیم کا قریب ہونا۔ کیا ہے؟ قریب ہونا۔ عربی میں کہتے ہیں حم الشیء و احم الشیء، یعنی یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حم الشیء، شے قریب ہو گئی، شے کوئی شے قریب ہو جائے، مثال ہے یہ موبائل میرے قریب ہو گیا، یہاں پہ آ گیا تو کہا جائے گا حم الجواد، حم الجواد۔ جواد عربی میں جو موبائل کو جوال کہتے ہیں کہ جوال میرے قریب ہو گیا، موبائل میرے قریب آ گیا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں احم الجواد۔ دونوں کا معنی ہے کہ شے قریب ہو گئی۔ اگر کوئی انسان قریب ہو گیا، احم الرجل، رجل بندہ انسان حد میرے قریب ہو گیا۔ جو بھی کوئی شے قریب ہو جائے، اس قریب ہونے والی شے کو احم الشیء یا حم الشیء کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس حامیم میں قربت کے معنی بھی ہے، اس چیز میں قربت کے معنی بھی ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ ہوگا، رب کریم نے فرمایا مجھے اپنی اس حق کی قسم جو میں تم پر رکھتا ہوں، اور مجھے اس محبت کی قسم جو مجھ کو تم سے ہے، لوگوں میں تو حق اور محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم لوگ گناہ کر کے، تم لوگ زیادتیاں کر کے، میری نافرمانیاں کر کے، میرے حکم کی عدولی کر کے، میری بندگی سے دور ہو کر، میرے عبادت خانوں سے دور ہو کر، میری اذانوں سے دور ہو کر، میرے قرآن سے دور ہو کر، اپنی زبان کو حرام میں لگا کر، اپنی زبان کو چغلخوری میں لگا کر، اپنی زبان کو غیبت میں لگا کر، اپنی زبان کو جھوٹ میں لگا کر، اپنی آنکھوں کو حرام میں چھوڑ کر، اپنے قدموں کو شیطان کی راہ پر چلا کر، اے لوگوں تم مجھ سے دور ہو گئے ہو، اگر میری بارگاہ سے دور ہو گئے ہو، میری محبت سے دور ہو گئے ہو، میرے در سے دور ہو گئے ہو، اگر میرے حق سے دور ہو گئے ہو، لوگوں آؤ، یہ آج کی رات ہے نصف شعبان۔ فرمایا لوگوں مجھے اپنی محبت کی قسم، مجھے اپنے حق کی قسم، اگر کوئی میرے بارگاہ سے دور ہو گیا ہے، اگر کوئی میری دہلیز سے دور ہو گیا ہے، اگر کوئی میرے سجدے سے دور ہو گیا ہے، فرمایا آج کی رات آ جائے میری دہلیز پر، اپنی نیاز زمین کو سجدے میں رکھے اور کہے کہ باری تعالیٰ جو ہو گیا سو ہو گیا ہے، پچھلی خطاؤں کی میں معافی چاہتا ہوں، کرم نوازی فرما، مجھے اپنی قربتوں سے نواز دے۔ رب کریم فرماتا ہے آج کی رات میں اسے اپنی قربتوں سے نواز دوں گا۔ فرمایا آمین، مجھے قسم ہے
ہوں اگر دور ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم دور ہو گئے ہیں، ارے رب کریم کی رحمت تو تمہارا انتظار کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، امام غزالی نے فرمایا وہ جو 20 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال اللہ کی فرما برداری کی، پھر 20 سال اللہ کی نافرمانی کی، اب 40 سال زندگی ہو گئی۔ پہلے 20 سال اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی فرما برداری میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے، پھر اگلے 20 سال شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان کے پھندوں میں پھنس گیا، شیطان کے جال میں آ گیا، شیطان نے بلا لیا۔ جب شیطان کے راستے پہ چل پڑا، جب 40 سال مکمل ہو گئے، ایک دن مولا کا آ گیا خیال۔ جب مولا کا خیال آیا، یہ خیال بھی رب کریم خود ڈالتا ہے، یہ رب کریم خود ڈالتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ انداز تو نہیں، کس چیز نے رب کریم سے دور کیا ہے؟ تو رب کریم نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ بندہ خدا تو اپنے رب سے دور ہو گیا ہے۔ جب دل میں خیال آیا کہ میں دور ہو گیا، دل ہی دل میں کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے زندگی اس طرح گزاری کہ پہلے 20 سال تیری عبادت کی، تیری ریاضت کی، تجھے سجدے کیے، جی بھر کر تجھے منایا، جی بھر کر تجھ سے عشق لڑایا، جی بھر کر تیرے ساتھ جڑا رہا، جی بھر کر تیری قربت میں رہا، جی بھر کر تیری جنوبت میں رہا، جی بھر کر تیری محبت میں رہا، جی بھر کر تیری الفت میں رہا، جی بھر کر تیری انسیت میں رہا، مولا کریم میں تجھ سے جڑا رہا۔ لیکن پھر اگلے جب 20 سال آئے، مولا میں تجھ سے دور ہو گیا، اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے مولا اگر میں تیرے قریب آنا چاہوں تو کیا تو مجھے قبول فرمائے گا؟ الفاظ پہ غور کیجئے، باری تعالیٰ اب اگر تیرے قریب ہونا چاہوں، پہلے کی طرح تجھ سے اپنا تعلق محبت جوڑنا چاہوں، پہلے کی طرح میں تجھ سے اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہوں، پہلے کی طرح اپنا ربط برقرار رکھنا چاہوں، کیا باری تعالیٰ تو مجھے قبول کرے گا؟ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، جب دل ہی دل میں سوچا تو مالک کریم نے آواز دی۔ آواز کیا دی؟ مالک نے فرمایا، اے بندہ خدا یہ بتا ہم نے چھوڑا تھا یا تو نے چھوڑا تھا؟ اے بندہ خدا یہ بتا ہم نے چھوڑا تھا یا تم نے چھوڑا تھا؟ وہ ششتر ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پتا چلا کہ یہ غیر سے آواز آ رہی ہے، یہ ہاتھ سے غیر کی آواز ہے، تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نے چھوڑا، میں نے چھوڑا۔ دل ہی دل میں خیال، اب زبان پہ الفاظ نہیں تھے، اس نے اپنے آپ سے کہہ رہا کہ میں نے چھوڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں نے چھوڑا تھا، پھر آواز آئی، اے بندہ خدا ہم نے نہیں چھوڑا تھا، تو نے چھوڑا تھا، اگر تو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا تھا، تو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اے بندہ خدا ہم قدردان ہیں، جو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، ارے جو چھوٹا ہوا واپس آ جائے تو ہم بھی اس کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں، ہم بھی گلے لگا لیتے ہیں، ہماری رحمت بھی بڑھ کے جاتی ہے، اس کے بعد دوڑ کے جاتی ہے۔ اے بندہ خدا میری رحمت تیرے پاس دوڑ کے آئے گی، اگر تو دوبارہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو آ جا، تیرا رب کریم تجھے پہلے کی طرح قبول فرما لے گا، پہلے کی طرح قبول فرما لے گا۔ یہ رب کریم کی محبت ہے، یہ رب کریم کی محبت ہے بندوں سے۔ بس آ جا بندے، کسی طریقے سے آ جا، قریب ہو جا، اس کی قربت انتظار کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھ لیا، آقا یہ بتائیے کہ رب کریم بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے؟ یہی سے بات ہو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ رب کریم بندے کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب کریم اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص سفر کر رہا ہو، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں،
اس کی سواری ہو جائے، نکل جائے، دور ہو جائے، اب وہ بندہ موت کی تمنا لیے مارے مارے پھرتا ہے جنگل میں، صحرا میں دوڑتا ہے کہ کہیں سواری مل جائے، مگر سواری نہ ملی۔ آبادی بھی دور ہے، شہر سے بھی دور ہے، گھر سے بھی دور ہے، آبادی سے بھی دور ہے، کھانے پینے کا جتنا سامان تھا وہ سارے کا سارا سواری کی پشت پر تھا، سامان بھی لے گئی، سب کچھ لے گیا آپ نے فرمایا۔ اب وہ بندہ موت کی تمنا لے کر اپنے بازو کا تکیہ بنا کر ایک پیڑ کے نیچے سو جائے اور انتظار کرے کہ موت آ جائے اور میرا حال تمام ہو جائے، موت کا انتظار کرتے ہوئے سو جائے۔ اسی انتظار میں آپ نے فرمایا اس کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، جو ہی سوئے آنکھ لگے تو آپ نے فرمایا تھوڑی سی دیر کے بعد بیدار ہو، جب بیدار ہو کے دیکھیں اس کی سواری ہمارے سامان اس کے پاس اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کی سواری اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بندہ خوشی کے عالم میں اٹھے اور اٹھ کر اپنی سواری کی لگام کو پکڑے، مہار پکڑے اور پکڑ کر خوش ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ جب بندہ موت کے انتظار میں ہو جائے، موت کے انتظار میں اس کو زندگی مل جائے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس کی تو خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوگا نا، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا نا، یہ خوشی کیفیت ایسی اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا کہ بندہ اتنا خوش ہو، اتنا خوش ہو کہ اس کے حواس باختہ ہو جائیں، اس کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہ رہے، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ جب اپنی مہار پکڑے، سواری کی مہار پکڑے تو سواری کو پکڑ کر کہے کہ اے رب، اے رب، اے خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ یہ الفاظ یعنی اتنا پاگل ہو جائے، لوگ میرا جانے حالانکہ یہ الفاظ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ اتنا پاگل ہو جائے خوشی میں، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا مگن ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے خوشی میں۔ سواری کو پکڑا اور کہتا ہے کہ اے رب، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ اس کو کہنا یہ تھا کہ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، کہ تو نے مجھے سواری عطا فرما دی۔ خوشی کے عالم میں وہ دیوانہ ہو کر رب کو خود بندہ کہہ بیٹھا اور اپنے آپ کو رب کہہ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا درحقیقت آپ کا بیان فرمانا چاہتے تھے اس کی خوشی کے عالم، اس کی خوشی کتنی تھی، اس کی خوشی کا عالم کیا تھا۔ صحابہ کرام بیٹھ کر حیران ہیں، دیکھ رہے کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، حیرت میں ہے کہ آقا فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں، جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی سواری کے ملنے پر ہوئی، رب کریم کا اپنے بندے پر، اس کی توبہ پر جب بندہ توبہ کرتا ہے اس مسافر سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا، میرا بندہ واپس آ گیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا حبیب، مجھے اپنے حق کی قسم اور مجھے اپنی محبت کی قسم، اے لوگوں تم توبہ کر کے میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ سو لوگوں، یہ آج کی رات رب تعالیٰ کی قربت کی رات ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق جوڑنے کی رات ہے، ٹوٹے ہوئے ربط دوبارہ استوار کرنے کی رات ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کی رات ہے، اور ٹوٹے ہوئے سجدوں کو دوبارہ ادا کرنے کی رات ہے، اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر جنتی ہونے اور جہنم سے بچنے کی رات ہے۔ یہ معنی تھا، اور آخری معنی پھر اس وقت اختتام کرتا ہوں، دو معنی بس اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور ایک دوسرا پانچواں معنی اس کا حامین کا خودداری، خوددار یا خودداری، خوددار یا خودداری، اس کو عربی میں کہتے ہیں حمی الانف، حمی الانف، خودداری۔ اور پھر یہ لفظ خودداری فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کی اردو زبان ہے نا، ہماری اردو زبان،
یہ دوسری زبانوں سے مل کر بنی ہے، ذاتی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ دوسری زبانوں کے ہیں، دوسری زبانوں۔ یہ لفظ اردو یہ بھی اپنا معنی رکھتا ہے، اس کا ایک معنی ہے، ہم جانتے ہیں لفظ اردو کا لغوی معنی ہے لشکری زبان۔ کیا؟ لشکری زبان۔ شاید کسی کو معلوم نہ ہو، پڑھے لکھے تو جانتے ہی ہوں گے، جو تھوڑے یا کم پڑھے لکھے شاید نہ جانتے ہو۔ اردو کا لفظی معنی لشکری زبان۔ اس زبان میں دوسرے لشکروں کے الفاظ ملے ہوئے، کبھی کچھ الفاظ فارسی کے، کچھ عربی کے، دیگر زبانوں کے، کچھ انگلش کے الفاظ بھی ہیں اس میں شامل، اور اسی طرح کئی الفاظ ہیں، سنسکرت کے ہیں، ہندوت کے ہیں، کافی الفاظ۔ یہ جو لفظ خودداری ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہے غیرت مندی۔ کیا؟ غیرت مندی۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ حامید کا۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندو حامید، مجھے قسم ہے اپنے حق کی، مجھے قسم ہے اپنی محبت کی، میں بہت ہی بڑا غیرت مند ہوں، میں بہت ہی بڑا غیرت مند ہوں، مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ رب کریم قسم کھا کے فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اپنے حق کی، مجھے قسم ہے اس محبت کی جو میں تم سے کرتا ہوں، میں بڑا ہی غیرت مند ہوں۔ اور غیرت مند کون ہوتا ہے؟ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے خلاف، یعنی ہر وہ شے جو اس کی ذات کی عزت کو نقصان دے برداشت نہ کرے، وہ غیرت مند ہے۔ دوبارہ الفاظ پہ غور کیجیے گا، وہ شے جو انسان کی عزت کو نقصان پہنچائے، اگر انسان اس شے کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ الفاظ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی نگاہ ہو، کوئی سماعت ہو، قدموں کا چلنا ہو، ہاتھوں کا پکڑنا ہو، یا پیٹ میں کچھ کھانا اور لے جانا ہو، ہر وہ شے جو انسان کی عزت کو نقصان پہنچائے اور وہ انسان اس شے کو جو شے عزت کو نقصان پہنچا رہی ہے پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، تو اس انسان کو غیرت مند کہا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیرت مند، اور خوددار کہتے ہیں فارسی میں۔ رب کریم نے فرمایا مجھ سے بڑا غیرت مند اور خوددار کوئی نہیں ہے، میں اپنے خلاف کوئی شے نہیں سننا چاہتا، کوئی شے دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی شے کا ہونا گوارا نہیں کرتا، کسی شے کا آ جانا گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا لوگوں مجھے اپنے حق کی قسم، اپنی محبت کی قسم، اگر تم میرے خلاف چلے گئے تو مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے حال کیا کیا تھا قوم ہود کا، تم جانتے ہو میں نے حال کیا کیا تھا قوم عاد کا، تم جانتے ہو میں نے حال کیا تھا قوم لوط کا، سابقہ اقوام تمہارے سامنے ہے۔ تم جانتے ہو میں نے حال کیا تھا نمرود کا، تم جانتے ہو میں نے حال کیا تھا فرعون کا، اجمالی طور پر کرتا ہوں، ہر کوئی جانتے اس بات کو۔ رب کریم نے فرمایا لوگوں مجھے اپنی عزت اور محبت کی قسم، میں نے تمہارے سامنے مثالیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، جو کوئی بھی جاننا چاہتا ہو میری کتاب اٹھائے اور پڑھے اور دیکھے، میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں، اور تم کی باپ کی بھولی نہیں ہو کہ تمہیں میں معاف کر دوں۔ جو بھی گناہ کرتا تھا میری غیرت کے خلاف کرتا، میں ان کی شکلیں بگاڑ دیا کرتا تھا، آسمان سے پتھر برسا دیا کرتا تھا، آگ کے اولے برسا دیا کرتا تھا، زمین پر پلٹ دیا کرتا تھا، زلزلے بھیج دیا کرتا تھا، کبھی آوازیں ڈراؤنی آوازیں بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا، قسم و قسم کے عذاب بھیجا کرتا تھا، کبھی ان کے ناک کے نتھنوں کے ذریعے ان کے دماغ کے اندر مچھر پہنچا دیا کرتا تھا، کبھی ان کو دریاؤں کے اندر غرق کر دیا کرتا تھا۔ فرمایا میں طرح طرح کے عذاب بھیجا کرتا تھا۔ اے لوگوں، اے میرے محبوب کی امت، نہ تمہاری شکل ان سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ تمہارے اعمال ان سے زیادہ خوبصورت ہے، ہر وہ گناہ جو سابقہ امتیں کرتی تھی تمہارے اندر موجود ہے، ہر وہ ظلم جو سابقہ امتیں کرتی تھی جو عذاب کا مستحق تھی وہ تمہارے اندر موجود ہے، ہر وہ زیادتی جو ان میں تھی تمہارے اندر موجود ہے، ہر وہ برائی
جو ان کے اندر تھی تمہارے اندر موجود ہے، لیکن سب کچھ کے باوجود بھی تم چاہتے ہو کہ رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تم سوچتے ہو کہ رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ تم خیر غور کرتے ہو کہ کبھی کہ رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ لوگوں تمہاری اسی سوال کا میں جواب دیتا ہوں، آمین، مجھے اپنے حق کی قسم، مجھے اپنی محبت کی قسم، عذاب اس لیے نہیں آتا کہ تمہارے اندر میرا محبوب موجود ہے، میرا محبوب موجود ہے، میرا حبیب موجود ہے، میرا رسول موجود ہے، وہ موجود ہے جس کو میں والضحیٰ کہتا ہوں، وہ موجود ہے جس کو میں یاسین کہتا ہوں، وہ موجود ہے جس کو میں طٰہٰ کہتا ہوں، وہ موجود ہے جس کو میں یا ایھا المدثر کہتا ہوں، وہ موجود ہے جس کو میں واللیل کہتا ہوں، وہ موجود ہے جس کو میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں، ارے وہ موجود ہے جو گلیوں میں چلتا ہے تو وہ زمین کی قسمیں کھاتا ہوں، جو مکے میں ہوتا ہے تو میں مکے کی قسمیں کھاتا ہوں، ارے وہ موجود ہے جو مدینے میں ہوتا ہے تو میں مدینے کی قسمیں کھاتا ہوں، اگر مکے میں ہوتا ہے تو میں مکے کی قسمیں کھاتا ہوں، ارے وہ موجود ہے جس کو میں عرش سے فرش سے عرش تک لے جاتا ہوں، جس کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہوں، جس کو مکان سے لامکان کی طرف لے جاتا ہوں، ارے وہ موجود ہے جس کو امنا کا نام کہا جاتا ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا میں پوچھ لیتا تم کیسے ہو، میں پوچھ لیتا کہ تم پر عذاب کیوں نہیں آتا، میں پوچھ لیتا کہ تم میری نماز کیسے چھوڑتے ہو، میں پوچھ لیتا میرے روزے کیسے چھوڑتے ہو، میں پوچھ لیتا کہ ناپ تول میں کمی کیسے کرتے ہو، میں پوچھ لیتا کہ حرام کیسے کھاتے ہو، میں پوچھ لیتا کہ اذان آتی ہے بستر پر کیسے سوتے ہو، ارے میں پوچھ لیتا کہ بہنوں کا حق کیسے کھاتے ہو، میں پوچھ لیتا بیٹوں کا حق کیسے کھاتے ہو۔ فقط بات اتنا ہے تمہارے اندر میرا محبوب موجود ہے، میرا حبیب موجود ہے۔ اہل مکہ نے بھی تو کہا تھا، اہل مدینہ نے تو کہا تھا نا، لوگوں نے یہود و نصارہ نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب اگر آپ سچے ہیں تو آئیے مباہلہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مباہلہ کہتے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا۔ آپ نے فرمایا دعا کرتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر میرے رب کا عذاب ہے، تم دعا کرنا، اگر تم جھوٹے ہو تو میں دعا کرتا ہوں میرے رب کا تم پر عذاب ہے۔ یہ تیسرے بار میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب مباہلے کے لیے آمنے سامنے آئے تو یہودی دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، وہ لوگ مشرک لوگ کافی لوگ بھاگنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ارے تم تو ایک دوسرے کے خلاف مباہلہ کرنے گئے تھے پھر بھاگے کیوں؟ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم جب ہم نے خاکدار کائنات کو دیکھا تو ان کے پیچھے رب کے عذاب کو بھی دیکھ لیا تھا، رب کے عذاب کو بھی دیکھ لیا تھا۔ تو یادو جب اللہ کا رسول ناراض ہوگا نا، اللہ کے رسول کی ناراضگی کے پیچھے اللہ کا عذاب بھی ہوگا، اللہ کا عذاب بھی ہوگا۔ سو اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ رب کریم بھی یہی فرماتا ہے مجھے اپنے حق کی قسم، مجھے اپنی محبت کی قسم، میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے خلاف کوئی ہو جائے، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے خلاف کوئی عمل کرے، میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے خلاف کوئی کام کرے۔ وہ کہنا کہ منہ والے کا منہ ہے، منہ والے کا بچے ہوئے تو اللہ کے رسول کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، بچے ہوئے تو آمنہ کے لال کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ سو یہ بچنا اگر ہم نے اس پر پھر بھی گناہ کرنے پر جری ہو گئے، بہادر بن گئے، پھر بچے رہیں گے، کیا بچے رہیں گے تو یاد رکھیے گا کبھی کبھی اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔